أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات پڑھ لیں محمد تمام تعریفیں شہداء کے پروردگار کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام سرکار سید الشہداء کے لیے، آپ کے آباء و اجداد اور اولاد طیبین و طاہرین کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، محرم کی 12 تاریخ مجلس زیارت شہداء کربلا، اسے ہم اپنی زبان میں لفظ سویم کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور قدیم اردو میں لفظ تیجا غالباً ہندوستان کا لفظ جو استعمال ہوتا تھا۔ تیجے کا مطلب، سویم کا مطلب تیسرا دن، شہادت سے تیسرا دن محرم کی 12 تاریخ۔ خاص سبب کیا ہے کہ انسان تیسرے دن کو بہت یاد کرتا ہے؟ کوئی دلیل، کوئی ایسی پہچان؟ سب دن برابر ہیں، روز اول ہو اور روز دوم ہو یا چہارم اور پنجم ہو، سب برابر دن ہیں۔ البتہ 2 حوالے، ایک حوالہ میت کے اعتبار سے، ایک حوالہ سوگوارانے میت کے اعتبار سے۔ میت کے اعتبار سے جو علماء بیان کرتے کہ 3 دن کے بعد اس کے لیے فیصلہ مکمل کیا جاتا ہے کہ اب اس کو وادی سلام یا وادی برہوت جیسا مرنے والا ہے اس کے لحاظ سے اسے منتقل کیا جائے گا۔ تو وقت انتقال الی وادی سلام اور بچانے کے لیے وادی برہوت کے انتقال سے تیسرے دن خاص طور سے سب مل کر مرنے والے کے لیے بہت طویل دعا، فاتحہ خوانی، ترحیم، ذکر سرکار سید الشہداء کا بہت عمدہ وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ تو مرنے والے کی، عام مرنے والے کے لیے، میں اور آپ اگر مرتے ہیں تو سویم کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک۔ دوسری بات، سوگواران میت کے اعتبار سے
آپ کو معلوم ہے کہ شرعاً مہمان داری یا مہمان نوازی وہ 3 دن کے لیے ہے، اور مستحب ہے کہ انسان میت کے سوگواروں کو 3 دن تک کھانا پہنچائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اور ان کے گھر میں کھانا کراہیت رکھتا ہے۔ گرچہ یہ باتیں شاید اب اس طرح سے واقع نہیں ہوتی جیسے کہ بیان کی جا رہی ہیں، کیونکہ اب وہ تو ایک سسٹم بن گیا ہے کہ جو نیاز ہوگی، نظر ہوگی، میت کے حوالے سے ایصال ثواب ہوگا، وہ سب کو سب بیٹھ کے کھائیں گے۔ لیکن اصل مستحب یہ کہ 3 دن تک میت کے سوگواروں کو گھر میں کھانا پہنچایا جائے، یا الفاظ بدل لیں کہ 3 دن تک گھر میں میت کے گھر میں چولہا روشن نہ کیا جائے۔ یہ ایک اہمیت ہے میت مسلم کی، اہمیت ہے کہ مرنے والے سے کچھ تو اظہار محبت کیجیے۔ اور اس کے بعد چونکہ اب مہمان نوازی اور مہمانداری کا عنوان 3 دن میں مکمل ہو رہا ہے، تو آخری مرحلہ سویم کا اس لیے ایصال ثواب کے نام سے منعقد کیا جاتا ہے کہ اب اس کے بعد گھر والے چولہا روشن کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں کھانا آپ خود تیار کر سکتے ہیں۔ ایک عزاداری، ایک خدمت تعزیت 3 دن میں مکمل۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ تو چند ظاہری باتیں ہیں، البتہ شاید اس کا امکان ہے کہ وہ مزید اگر کوئی قول معصوم سے استفادہ کیا جائے یا انشاءاللہ ظہور امام کے بعد یہ مسائل کھل کے سامنے آئیں کہ 3 دن کیا ہے اور 40 دن پر کیا ہوتا ہے۔ نہ میں نے مر کے دیکھا نہ آپ نے کہ ہمیں معلوم ہو کہ تیجا مجھے کیا فائدہ پہنچاتا ہے، یا چہلم اگر نہ ہو کسی کا تو اس کا نقصان کتنا بڑا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ ابھی اس منزل سے گزرے نہیں ہیں۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ترہیم تو روز ہو سکتا ہے، ترہیم دعائے رحمت روز ہو سکتی ہے، چاہے اول دن ہو یا 39 دن کے اندر کوئی بھی دن، یا اس کے ماں سوا پورے سال جب جب مرنے والے کی محبتیں یاد آئیں، انسان کو چاہیے اور کچھ نہ کر سکے تو سورہ فاتحہ پڑھ لے۔ اور کمال ہے 7 آیتوں کو خدا نے اتنا معتبر رکھا کہ حالت نجاست میں 7 آیتوں سے زیادہ تلاوت قرآن کو کراہیت کے ساتھ بیان کیا، البتہ 7 آیتوں کی تلاوت میں کراہیت بھی نہیں رکھی۔ میں سورہ ہائے سجدہ قرآن کی بات چھوڑ دوں، وہ تو حرام ہو جاتے ہیں پڑھنا، باقی ان کے علاوہ باقی تمام قرآن پڑھ سکتے ہیں لیکن مکروہ ہے۔ البتہ 7 آیات ایسی ہیں، وہ کون سی 7 آیات ہیں سوائے سورہ الحمد کے کہ جن کے بغیر نہ نماز مکمل ہے نہ ترہیم۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ نہ نماز مکمل ہے اور نہ ترہیم مکمل ہے، اور اگر اس کا بھی وقت نہ ہو، اس کی تلاوت بھی نہ کر سکیں، تو کم از کم ایک مرتبہ درود پڑھ کر ہی اپنے مرنے والوں کو ایصال کر دیں، اس لیے کہ شاید سورہ الحمد کا ثواب فرشتے لکھ سکتے ہوں، مگر درود آل محمد کا ثواب تو فرشتے، اور یہ تو ہماری اور آپ کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ تو معراج کی شک سرکار ختمیہ مرتبت کا جملہ ہے جو ہم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر اس کی تلاوت کر لیں، اگر وہ بھی نہیں کر پاتے تو لفظ سبحان اللہ ایک مرتبہ تسبیح، یہ تسبیح ہے، سبحان اللہ یہ ایک لفظ تسبیح ہے، وہ سبحہ کی بات میں نہیں کر رہا، اس کے کاؤنٹر کہتے ہیں۔ ہمارے اذہان عالیہ میں تسبیح اسی سے منسوب ہو گیا ہے، ایک مرتبہ تسبیح سبحان اللہ، ایک مرتبہ تحمید الحمدللہ، ایک مرتبہ تحلیل لا الہ الا اللہ،
ایک مرتبہ تکبیر، اللہ اکبر، ان میں کوئی بھی ایک ذکر ایک مرتبہ کر کے بھی ایصال ہو سکتا ہے۔ بھئی بات بڑی آسان سی ہے، کچھ نہ دینے سے کچھ دینا بہتر ہے۔ اگر آپ کے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ الحمد پڑھتے، اتنی گنجائش بھی نہیں ہے کہ درود کی تلاوت کرتے، تو اتنی گنجائش تو نکال لیں کہ اس کے لیے کوئی ایک ذکر تو پڑھ دیں۔ یہ ترہیم ہے، ایصال ثواب ہے۔ اور ایصال ثواب میں ایک جملہ مزید کہہ کر اپنے عنوان پہ سویم میں شہداء کربلا کے حوالے سے آتا ہوں۔ صرف ایک جملہ اور، ایصال ثواب، لفظ ایصال، ایصال کا مطلب ہے پہنچانا۔ آپ مجھ سے کہیے کہ قبلہ ذرا پانی پہنچا دیجئے، تو آپ عقلاً یہ بات کہہ رہے ہیں۔ جب مجھ سے آپ کہتے پانی پہنچا دیجئے تو اس کا مطلب ہے کہ قبلہ کے پاس پانی موجود ہے۔ اگر قبلہ کے پاس خود پانی موجود نہ ہو تو آپ کا مطالبہ محمل ہو جائے گا، ہے ہی نہیں۔ پہنچاؤ کہاں سے؟ کیا مطلب ہوا اس کا کہ ایصال ثواب بعد میں ہے، حصول ثواب پہلے ہے۔ جب تک مجھے خود ثواب حاصل نہ ہو میں ایصال کیسے کروں؟ تو جب کوئی کسی کو ایصال ثواب کرتا ہے تو یقین رکھے پہلے اس کے اپنے ہاتھ ثواب سے بھر جاتے ہیں، پھر وہ ایصال صلوات پڑھے محمد علیہ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے خالی ہاتھ کو کسی کو بانٹتا ہو؟ کچھ ہاتھ میں ہوگا تو بانٹے گا نا، کچھ ہے ہی نہیں، کیا بانٹے گا وہ؟ تو ایصال ثواب اصلاً دعوت ہے۔ جب بھی کبھی آپ کو کوئی موقع ملے ہاتھ سے خالی مت جانے دیجیے گا، اس لیے کہ ایصال ثواب زحمت نہیں ہے، رحمت ہے۔ اور ایسی رحمت ہے کہ شاید میں خود متوجہ نہ بھی ہوتا اس وقت، اگر کسی مومن کی دعوت ہمارے پاس نہ آتی تو میں متوجہ نہ ہوتا، میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوتا، لیکن کسی مومن نے مجھ سے التماس کی کہ جناب فلاں کے لیے فاتحہ پڑھ دیجئے، ایصال ثواب کر دیجئے، تو اس مومن نے اصلاً مجھے ثواب میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ اب حیرت کی بات ہے، اگر صبح صبح اٹھ کر انسان کو کہیں دعوت طعام مل جائے اور اس وقت میں اکیلا چلا جاؤں آپ کو اٹھائے بغیر، آپ کتنا ناراض ہوں گے؟ اٹھا لیتے، اتنی اچھی نہاری تھی، اتنا اچھا انتظام تھا۔ ہاں مادیات ہے نا یہ، تو مادیات میں آپ ناراض ہو گئے اگر آپ کو میں نے اٹھایا نہیں، اور اگر روحانیات میں آپ کو اٹھا دیا تو آپ ناراض ہو گئے۔ ارے ایک فاتحہ کے لیے صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو ایصال ثواب کا مرحلہ تمہید کے لحاظ سے مکمل ہوا، اور اب اصل موضوع انتہائی اختصار کے ساتھ سویم، یعنی روز ثلاثہ، محرم کی 10 تاریخ کو ایمان کی شہادت، 11 اور 12، 10 کو پہلا دن شمار کیا جاتا ہے، 11 اور 12۔ اور روایت یہ ہے کہ شہداء کے سر جب کربلا سے لے جائے گئے تو جسم کس حالت میں تھے؟ شاید لفظ 12 محرم کا عنوان مکمل ہو جائے، مگر جسم کس حالت میں تھے؟ آپ نے صرف جملہ سنا، میں نے مسائل نہیں پڑھے، آپ کے تصور میں مسائل آ گئے۔ آپ کو اتنی محبت ہے اس مہربان، اس اپنے کریم آقا اور مولا سے۔ چلیے اس محبت کے 2 حوالے، ایک حوالہ کہ حسین کس کے محبوب ہیں، اور دوسرا حوالہ حسین کو کس سے محبت ہے۔ یہ 2 باتیں مکمل کریں گے، آج کی مجلس مکمل ہو جائے۔ حسین کس کے محبوب ہیں؟ عجیب ہے انداز محبت۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مجھے
آپ سے اتنی محبت شاید نہ ہو، آپ سے اتنی محبت نہ ہو، مگر چونکہ آپ فلاں کے محبوب ہیں. مثال دنیا کا لیجیے گا تو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ پاکستان کی حد تک بات کروں، کہیں اور کی مثال دیے بغیر، کہ پاکستان میں اگر مادہ پسند، مادیت پرست، دنیا پرست لوگ دیکھتے کہ فلاں صاحب صدر مملکت کے بہت قریب ہیں، تو شاید ان سے ان کو ذاتی محبت نہ بھی ہو، چونکہ ان کو کام نکالنا ہے، ان کو اپنی فائل آگے پہنچانی ہے، تو صدر مملکت کی قربت کی بنیاد پر یہ ان سے قربت اختیار کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، چونکہ ان کو لائن اپنی سیٹ کرنا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے. تو پتہ چلا کہ چاہے اس شخصیت سے خود محبت نہ بھی ہو، لیکن اگر وہ کسی کی محبوب ہو جائے تو لوگ اس سے محبت اس کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تو خود شخصیت ہی اتنی محبوب ہے، یہاں تو خود اپنی شخصیت ہی اتنی محبوب ہے کہ اگر کوئی اور حوالہ محبت نہ بھی ہو تو نام حسین کا اپنا ہی حوالہ کافی ہے. آپ اور ہم تو آزادار بن کے محبت کرتے ہیں، ارے کوئی ہندو بن کے محبت کرتا ہے، کوئی عیسائی ہو کر محبت کر رہا ہے، کوئی یہودی ہو کر اسلام سے محبت نہیں کر رہا مگر حسین سے محبت کر رہا ہے. ارے کوئی لا مذہب ہو کر مذہب کو نہیں مان رہا مگر حسین کی شخصیت کو تو مان رہا ہے. تو شخصیت میں ایک سحر ہے، وہ اپنے مقام پر. البتہ سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینہ. اللہ محبت کرتا ہے ہر اس شخص سے اللہ محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. کاش کہ اللہ کے رسول نے کوئی پہچان بتائی ہوتی کون محبت کرتا ہے. کہ من جو شخص بھی اللہ ہر اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. اب اگر ایک جملہ اس کی وضاحت میں یوں کہہ لیں کہ ساری دنیا کو ایک ہی شوق ہے مذہب کے اعتبار سے. مذہب کی دنیا میں کیا شوق ہے کہ خدا سے محبت. اور اسی لیے شاید سورہ مبارک جمعہ میں پروردگار نے یہودیوں کی ایک خاص کیفیت کو، یہ ایک خاص دعوے کو بیان کیا. حبیب آپ ان سے کہیے یہودیوں سے کہ اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو یہودی بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، اور آج کا ہر انسان مذہب کے عنوان سے ایک ہی بات کرتا ہے جو آسمانی مذاہب ہیں، اللہ سے محبت. حتیٰ کہ پتھر کو پوچھنے والا بھی اللہ سے محبت. یہ پتھر کیوں پوچھتے ہو کہ اللہ سے محبت کا وسیلہ ہے. تو ایک انسان وہ جو اللہ سے محبت کرنا چاہے اور ایک انسان وہ جس سے اللہ محبت کرنا چاہے. کتنا فرق ہو گیا؟ اگر میں اللہ سے محبت کروں گا تو بھائی ٹھیک ہے، عبد کو رب سے محبت ہونی چاہیے، عبد کو رب سے محبت ہونی چاہیے کہ عبد کھاتا اسی سے ہے، پیتا اسی سے ہے، چلتا اسی کے نام سے، رہتا اسی کے نام سے. مگر یہ عبدیت کا کتنا بڑا کمال ہے کہ رب کو عبد سے محبت ہو جائے. اور اس کا ایک ہی راستہ ہے، میں خود تو اس قابل نہیں تھا کہ رب مجھ سے محبت کرتا. اب جس کو جواب دینا دیجیے گا. اس لیے حسین سے محبت کرتے ہیں کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے رب اس سے محبت کرنے لگتا ہے. تو نہ ہمارے سجدوں میں اتنا کمال تھا، نہ ہماری تلاوت قرآن میں اتنا سہل تھا کہ خدا ہم سے محبت کرتا. ہمیں یہ راستہ عطا ہو گیا در اہل بیت سے کہ حسین سے محبت کرنے لگو، خدا تم سے محبت کرنے لگے. احب اللہ من احب حسینہ.
خدا محبت کرتا ہے ہر اس انسان سے جو حسین سے محبت کرتا ہو۔ تو عزیزو، محبوب کس کے؟ محبوب خود خداوند عالم کے محبوب، اور ایسے محبوب کہ خدا کو اپنا یہ محبوب اتنا پسند ہے کہ جو اس سے محبت کرنے لگے وہ خدا کا محبوب ہو جاتا ہے، چاہے کالے رنگ کا غلام ہی کیوں نہ ہو، چاہے انتہائی غریب مزدور طبقہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے مٹی سے آلودہ ہاتھ لیے ہوئے پھٹا ہوا لباس پہنے ہوئے کوئی حسین کا ماتم دار ہی کیوں نہ ہو، شرط یہ ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو بات تھی کہ محبوب کس کے ہیں، اور اب آئیے امام کو خود کیا محبوب، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امام کو خود کیا محبوب ہے؟ اللہ یعلم، امام کے الفاظ، اللہ یعلم انی احب الصلاۃ، خدا جانتا ہے یہ بات کہ مجھ حسین کو نماز سے کتنی محبت ہے۔ یہ کس دن کی بات ہے؟ یہ کب کا فرمان ہے؟ مدینے کا ہے، مکہ المکرمہ کا ہے، یا جب کبھی شہر کوفہ میں آپ رہتے تھے تب کا فرمان ہے؟ یعنی حالت امن و اطمینان کی بات ہے، حالت سکون کی بات ہے، یا حالت اضطراب، حالت بھوک اور پیاس اور سرزمین کربلا کی بات ہے؟ تو روایت کے اعتبار سے، اور روایت جو خطبہ امام کے بیان کیے گئے طبری تاریخ کے اعتبار سے ایک اشارہ وہاں ملتا ہے، اللہ یعلم انی احب الصلاۃ، اور خدا یہ بات بہتر جانتا ہے کہ مجھ حسین کو نماز سے کتنی محبت ہے۔ اب اگر ساری باتیں چھوڑ دیں اپنے مقام پر، ایک جملہ یاد رکھیں، جس شے سے حسین کو محبت ہے اس شے سے براعت کر کے تو حسین سے محبت نہیں کر سکو گے۔ اس شے سے حسین کو محبت ہے۔ اگر مادیات میں چلیے تو خالی ایک جملہ کافی ہے۔ آپ کا بھی اتفاق ہوا ہوگا، ہمارا تو بہت ہوتا ہے کہ جب جب کبھی کسی مرحوم کا ایصال ثواب پڑھتے ہیں، مرحومہ کا چہلم پڑھتے ہیں، خاص طور سے وہ ہندوستان کا جو طبقہ ہے وہ جب ایصال ثواب کرواتے ہیں خاص، تو وہ ایک باقاعدہ کھانا سجاتے ہیں سامنے۔ ابھی موضوع الگ ہے کہ اس کھانے کا اس فاتحہ سے کوئی لنک ہوگا یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن چونکہ مباحات میں شامل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ میں نے بڑی احتیاط سے بچا لیا اپنے آپ کو، ٹھیک؟ لیکن یہ جو کھانا سجاتے ہیں ان میں نے اکثر دیکھا کہ ایک کپ کہیں گرما گرم چائے رکھی ہے فاتحہ کے لیے کھانے کے ساتھ۔ اب بالکل بتاؤں جو میں دیکھتا ہوں، ایسا نہیں کہ میں روایت پڑھ رہا ہوں، کوئی یہ روایت نہیں ہے، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ کبھی دیکھتا ہوں کہ ایک پان رکھا ہوا ہے، کبھی دیکھتا ہوں ایک شربت رکھا ہوا ہے، کبھی دیکھتا ہوں کولڈ ڈرنک رکھی ہوئی ہے۔ مرحوم کی فاتحہ میں کہیں چائے، کہیں شربت، کہیں ڈبل پتی کا پان اور کہیں کولڈ ڈرنک۔ اب چونکہ مجھے اس لیے یہ باتیں یاد رہتی ہیں کہ بعد میں لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ آپ ہی کھا لیجئے، بڑا ثواب پہنچے گا مرحوم کو یا مرحومہ کو۔ ارے بھائی میں پان کھاتا ہی نہیں ہوں، یہ رکھا کیوں اس کے اندر؟ کہ مرحوم کو بہت پسند تھا۔ کیا تھا؟ مرحوم کو بہت پسند تھا۔ بڑا خیال ہے آپ کو مرحوم کی پسند کا، بڑا خیال ہے۔ اور خاص طور سے بوڑھی خواتین جب انتقال کرتی ہیں تو بسا اوقات ان کے ایصال ثواب میں پان دان بھی دیے جاتے ہیں۔ مرحومہ پان بڑے شوق سے کھاتی تھی۔ اپنے مرحوم کی محبت کا اتنا خیال ہے، اور زہرا کے لال کی پسند کا کوئی خیال نہیں۔ اللہ یعلم
انی احب الصلاۃ، اللہ بہتر جانتا ہے، یہ بات اللہ جانتا کہ مجھ حسین کو نماز سے کتنی محبت تھی۔ عزیزو، اتنی محبت کہ اگر تاریخ میں امام کی بات سے پہلے ایک جملہ کہوں تو شاید کافی ہوگا کہ وہ دو شہزادے کہ جن کو نہر کے کنارے لا کر ذبح کیا گیا تھا، وہ اپنے قاتل سے 2 رکعت نماز کی مہلت مانگ کے بتا رہے تھے کہ حسینی ہے۔ اللہ یعلم انی احب الصلاۃ۔ میں امام کی نماز کی بات کیا کہوں، مجھے تو امام تو کربلا میں ساتھیوں کے ساتھ ہیں، یہ تو اکیلے ہیں، کچھ اور مانگتے، کچھ اور وصیت کرتے نہیں۔ 2 وصیتیں، ایک وصیت تو یہ تھی کہ ہمیں اتنی مہلت دے کہ ہم 2 رکعت نماز تو پڑھ لیں۔ چلیے، ان کی وصیت کا یہ پہلا جملہ اور کتنا اچھا طریقہ رائج کیا۔ آپ جب زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، زیارت اربعین پڑھتے ہیں، جتنی زیارتیں ہیں شب قدر کی ہوں یا اور مخصوص لیالی اور ایام کی ہوں، اس میں آپ ہمیشہ 2 رکعت نماز یا زیارت سے پہلے اور رجائے مطلوبیت کی نیت سے یا زیارت کے بعد مستحب کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام سمجھانا چاہتے ہیں، ہمیں سلام بھی کرنا چاہتے ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ مولا نماز کا وقت نہیں ہے، مولا یہ نماز کا وقت نہیں ہے، فجر نہیں ہو رہی ہے، وقت ظہر نہیں ہوا ہے، وقت مغرب ابھی داخل نہیں ہوا ہے، تو شاید جواب ملے کہ وقت کی نماز ہے شکرانے پروردگار اور زیارت کی نماز محبت حسین کی علامت۔ پڑھو، جو نماز وقت واجب ہے اس کا مسئلہ الگ ہے، یہ نماز واجب نہیں ہے، یہ نماز ہماری محبت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، میں نے اپنی بات کو مکمل کیا۔ کیا محبت تھی سرکار سید الشہداء کو نماز سے، اتنی محبت تھی کہ کسی اور حالت میں انسان کہے کہ تھوڑی دیر شاید مولا بیٹھ جاتے، اتنے زخمی تھے تو بیٹھ کر شاید کچھ آرام کر لیتے، یا ذرا سا کروٹ لے کر زمین پر لیٹ جاتے، مگر جتنی روایت آپ کو ملتی ہیں یہی ملتی کہ امام نے نہ بیٹھ کے آرام کیا نہ لیٹ کے آرام کیا تو بس خدا سے کلام کیا، سجدے میں جا کر خدا کو یاد کیا۔ اب اگر میں جملہ یوں کہوں کہ امام کا سجدہ ابھی تک جاری و ساری ہے، اس لیے کہ سجدہ مکمل کب ہوتا ہے؟ جبکہ انسان خود سجدے سے سر کو اٹھا لے۔ سجدہ اختیاری عمل ہے، اجباری عمل نہیں ہے، نہ کسی کے جھکانے سے سجدہ ہوتا ہے نہ کسی کے اٹھا دینے سے ختم ہوتا ہے۔ اور امام کے سر کی شان تو یہ کہ جھکا تو سجدے میں اور اٹھا تو نیزے پر، سر امام ہر حال میں سر امام رہا۔ لیکن عزادارو، دل چاہتا ہے کہ محرم کی 12 تاریخ کے واقعات کو ذرا سا بیان کروں۔ قافلہ چلا گیا ہے محرم کی 11 کو، اور با اعجاز امامت میرا چوتھا امام پلٹ کے واپس آیا ہے۔ 3 روایتیں ہیں، 11 شب 12 یا 12 محرم، 3 روایتیں۔ اور آئے جب میرے امام کربلا میں واپس تو قبیلہ بنی اسد اپنے وعدے کو پورا کر رہے تھے
بنی اسد کے لوگ، رونے والوں جملہ سنو گے، بنی اسد کے لوگ کہتے تھے جب 11 محرم کو قافلہ چلا گیا تو 11 کے بعد جو پہلی شب آئی ہے کربلا کے میدان میں، وہ تھی شب 12، اور کہتے ہیں کہ چونکہ سب چلے گئے تھے مگر جب رات کربلا کے میدان میں آئی تو لاشیں تو پڑے ہوئے تھے نا، لاشیں تو پڑے ہوئے تھے شب 12 میں۔ رات کا جب اندھیرا چھا گیا تو ایسا لگتا تھا ہر لاش کے پاس کوئی بی بی بیٹھ کر ہو، لاش کے پاس ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بیوی بیٹھ کے رو رہی ہو۔ حیران ہوئے کہ قافلہ تو جا چکا، اب کون روتا ہے؟ ہر لاش کے پاس ایک روشنی نمودار تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چراغ جلانے شہیدوں کی لاشوں پر آیا۔ اور جب میرا امام کربلا میں پہنچا تو ممکن ہے شب 12 پہنچا ہو، ممکن ہے 11 کو قافلہ جانے کے بعد واپس پہنچا ہو، لیکن پہنچا با اعجاز امامت ہے کہ وہاں ہتھکڑی بیڑی پہنے ہوئے امام موجود ہیں اور یہاں امام کی آمد ہے با اعجاز امامت۔ آپ کربلا پہنچے ہیں، قبیلے بنی اسد کے لوگ بہت ڈرے ہوئے سہمے ہوئے کہ کہیں واپس کوئی لشکر یزید کا ایک حصہ نہ لوٹ آئے۔ لاشوں کو اکٹھا کر رہے تھے، شہیدوں کی لاشوں کو اکٹھا کر رہے تھے۔ جب امام کربلا واپس پہنچے تو یہ امام کو پہچان نہ سکے، ڈر کر چھپ گئے۔ جب امام نے ان کو آواز دی ہے تو نکل کے خدمت امام میں پہنچے، امام سے تعارف ہوا، امام کی خدمت میں کہنے لگے مولا ہم سارے شہیدوں کی لاشوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، مولا سب لاشیں تو ایک جگہ مل رہی ہیں، البتہ ایک لاش ایسی ہے جو نہر کے کنارے اکیلی پڑی ہوئی ہے، ایک لاش ایسی ہے جو نہر کے کنارے اکیلی پڑی ہوئی ہے، مولا پہچان نہیں سکتے کہ سر کٹا ہوا ہے، البتہ باقی لاشوں سے اس کی امتیاز اس طرح سے ہے کہ اس کے بازو بھی کٹے ہوئے ہیں۔ اجرکم اللہ، رونے والوں محرم کی 12 تاریخ ہے، شہیدوں کا سویم منانے آئے ہو، ایک جملہ اور سن لینا کہ بنی اسد کے زمیندار روتے تھے یہ کہہ کر کے مولا تمام لاشیں اکٹھی کی ہیں، البتہ ایک لاش ایسی ہے جس کا رنگ بالکل سیاہ ہے، اتنا جسم سیاہ ہے کہ حبشی معلوم ہوتا ہے، مگر مولا اتنی خوشبو ہے، اتنی خوشبو ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ زمین سے آسمان تک معطر ہو گیا ہے۔ امام کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، فرمایا ہاں وہ ابو ذر کے غلام جناب جون کی لاش ہے جو نہر کے کنارے پڑی ہے، وہ عباس علمدار کی لاش ہے۔ رونے والوں محرم کی 12 تاریخ ہے، جی بھر کے پرسد ہوگے، سویم ہے نا، ارے ہمارا کوئی مرتا ہے سویم ایک بار ہوتا ہے، جتنا بڑا عالم کیوں نہ انتقال کر جائے، چاہے جتنا ہی کوئی محترم شہید کیوں نہ ہو جائے، کسی شہید کا ہم نے سویم ہر سال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، ارے کسی بہت بڑے عالم کا مرج وقت کا انتقال کے بعد سویم ہوتے ہوئے ہر سال نہیں دیکھا۔ ایک شہیدان کربلا، ایک شہیدان کربلا جن کا سویم جب تک زندہ رہیں گے ہوتا رہے گا، اس لیے سویم ہوتا ہے اس کا جس کا انتقال اسی سال ہوا ہو اور تیسرا دن گزرا ہو۔ ارے ہمارے لیے تو روز عاشور بالکل ایسے ہے جیسے اسی سال کربلا کے میدان سے امام کی آواز آتی ہو، شیعتی مہما شربتم معاذ بن فنبونی، اے میرے شیعو جب کبھی خوشگوار پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا، جب کبھی کسی غریب کا تذکرہ کرنا، کسی غریب کا تذکرہ کرنا، مجھ غریب الوطن حسین۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار واسطہ اس شہزادی کا
جو اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ میں رومال لیے ہوئے فرش عزا پر عزاداروں کے انتظار میں رہتی ہے. پروردگار ہمارے آنسو بہت حقیر ہیں، ہمارے آنسو بہت ہی معمولی ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے آنسو ہیں. جتنی ہماری حیثیت ہے اتنی ہمارے آنسوؤں کی حیثیت اور مقام ہے. لیکن پروردگار حر کے مقام کا واسطہ جس کی پیشانی پر رومال زہرا باندھا گیا، پروردگار ہمارے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار ان شہیدوں کا واسطہ جنہیں کفن بھی نہ مل سکا، ان شہیدوں کا واسطہ جن کی لاشیں ایک ساتھ گنج شہیدہ میں ایک قبر میں اتاری گئیں، پروردگارہ ان شہیدوں کا واسطہ جن کی لاشوں کے ٹکڑے اکٹھے کیے گئے، پروردگار تمام تر حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. پروردگار واسطہ سرکار سید الشہداء کا واسطہ غریب الوطن حسین کا. پروردگار غریب کا مطلب ہے کہ جو وطن کے باہر ہو، مسافر ہو. پروردگار یہ سب وطن کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. پروردگار غریب حسین کا واسطہ ان غریبوں پر اپنا رحم و کرم نازل فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار کوئی غم نہ دے، جب بھی غم عطا فرما تو غم حسین میں رونے کی توفیق عطا فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، مرنے سے پہلے کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار بڑی کوشش کرتے ہیں کہ جیسی محبت امام نماز سے فرماتے تھے، پروردگار ہمیں بھی اسی طرح سے محبت کے ساتھ جتنی نمازیں پڑھیں پروردگار اس میں اتنا خلوص عطا فرما کہ جتنا خلوص تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے سرکار سید الشہداء کی عزاداری کے لیے. پروردگار اتنا خلوص ہمیں ان چند سجدوں میں، چند رکعات میں عطا فرما تاکہ ہم امام کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں. مولا آپ کو نماز سے محبت تھی تو آپ کے ماتمیوں کو بھی نماز سے محبت ہے. پروردگار قبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، مرنے سے پہلے کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو، ہمارے آبا و اجداد کو، ذریت و اولاد کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. آخر میں تمام شہدائے کربلا کی خدمت اقدس میں 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص روزے سوہ میں شہدائے کربلا ہے. تمام کی خدمت میں اس یقین کے ساتھ ہدیہ پیش کیجئے کہ انہیں ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے تو ہم خود کہتے ہیں فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، اور ہم ان کو الحمد پڑھ کر کیا بھیجیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں بے ابی انت و امی، ہمارے ماں اور باپ آپ پہ قربان ہو جائیں اے انصاران امام. مگر یہ یقین ہے کہ جب ہم بھیجیں گے تو وہ سب کا سب ان کی طرف سے تحفے ملا کر واپس ہم پر عطا ہو جائے گا. اپنے آپ سے اظہار محبت کرتے ہوئے سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص برائے نظر شہدائے کربلا علیہم الصلوۃ والسلام.